الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث کی کتاب شروع کرنے سے پہلے حدیث کی حجیت انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں واضح کریں گے، تاکہ حدیث مبارکہ پڑھنے سے پہلے اس کی قدر و منزلت کا، اس کی حجیت کا، اس کی اہمیت کا اور ضرورت کا اندازہ ہو جائے، کیونکہ موجودہ دور میں منکرین حدیث کا فتنہ آپ جانتے ہیں کس طرح یہ امنڈ آیا ہے، اور اس نے خصوصی طور پر جو صحاح ہیں، صحیح کتب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحیح جو کتب ہیں، ابن خزیمہ کی ہے، ابن حبان کی ہے اور دیگر ہیں، ان میں تشکیک پیدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ حدیث کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کل المحب لمن یحب مطیع، ہر محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو چلے کر لی، لیکن اصل محبت کیا ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے، وہ محبوب کہلائے گا، محب۔ چند چیزیں میں نے ترتیب دی ہیں، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت، یہ قرآن کریم سے ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور کیا معیار ہے۔ تو سب سے پہلے آیت مبارکہ سورۃ النساء سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آیات یہاں میں نے لکھی بھی ہیں، پڑھ بھی رہا ہوں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے خود انشاءاللہ دیکھ لینی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، قسم اٹھا کر کہا ہے کہ یہ لوگ تب تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر دیں۔ ایک ہے کہ اختلاف ہوا، فیصلہ کروا لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بھی فرمائی ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی بھی ان کے پیدا نہیں ہونی چاہیے اندر، اس وقت یہ مومن لوگ بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا قرآن کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ انہیں احادیث مبارکہ ہی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے دوسری آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ بھی سورۃ النساء سے ہی ہے، اہل ایمان سے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرآن کریم سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس میں ہے؟ احادیث مبارکہ میں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب احادیث مبارکہ ہیں۔ ہاں، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ تو ایسا ہی کرے گا۔
آگے تیسری آیت مبارکہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہی ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہ جو ہے نا عن امرہ، اس سے مراد کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو آپ جانتے ہیں کہ مفسرین کے ہاں ایک نمایاں نام رکھتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ سے کیا فرماتے ہیں؟ عن امرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای عن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، قریب ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کوئی فتنہ لے لے۔ جی آگے ہے 5ویں آیت، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اب دیکھیں کتنی واضح آیت ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دینا اس کو پکڑو۔ اب یہ خضو آپ جانتے ہیں یہ جمع مذکر حاضر کا امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے مزید وضاحت ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے یہ رسول آپ کو منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کریم سے دلائل اس لیے بھی پیش کیے ہیں کہ قرآن کریم کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا ظاہری طور پر، اندر کھاتے سارا حدیث کا انکار، در حقیقت قرآن کریم کا انکار ہے۔ اب دیکھیں یہ چلیں 5 آیات آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر حکم دیا ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ تو گویا احادیث کو ماننا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ قرآن کریم کا انکار ہی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ سے احادیث کے دلائل، اس میں بعض یہ اقسام بنائی ہیں 3۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث قرآن کریم کی طرح ہے، ان سنت سنب القرآن۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ رہو، توجہ سے سنو، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ سے مراد بالاتفاق احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ احادیث کا مقام بھی قرآن کریم جیسا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہوگا فرق جو ہے قرآن و سنت میں، قرآن کریم جو ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور حدیث جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اچھا یہ جو بات ہے نا قرآن اور حدیث کے فرق میں، لوگ کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں وہی مطلوب اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر مطلوب۔ یہ تقسیم بالکل غلط ہے۔ مطلوب کا مطلب تلاوت جس کی جاتی ہے، اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ مطلوب کہتے ہیں یہ قرآن کریم ہے اور غیر مطلوب حدیث ہے۔ یہ بات کتنی غلط ہے، جبکہ تلاوت حدیث کی بھی ہوتی ہے۔ ہم یہ ابھی انشاءاللہ جو حدیث کی کتاب کا آغاز کریں گے تو ہم حدیث کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔
اسی طرح نماز میں بھی آپ دیکھ لیں، جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، دیگر آیات، وہاں بے شمار ہم احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ دعائیں کس میں ہیں؟ حدیث سے ثابت ہیں. اس لیے یہ تقسیم غلط ہے. درست بات کیا ہے کہ وحی کی یہ جو دو قسمیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں. وحی کی ایک ہی قسم ہے، اس کو مطلوب آپ کہہ لیں، اس کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. اب رہا مسئلہ قرآن و حدیث میں فرق کرنے کے حوالے سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، حدیث کی تلاوت کرنا عبادت نہیں. یہ بات بھی غلط ہے. جبکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اجر بھی ہے، حدیث مبارکہ کی تلاوت کا اجر بھی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو اجر ہے نا، وہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بعشر امثالها او کما قال، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. حدیث میں ایسا نہیں ہے. حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں، ایسا کہیں ذکر موجود نہیں ہے. تو یہ فرق ہوگا قرآن اور حدیث کا. باقی حدیث پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. جی آگے دیکھیں، تیسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. یہ حدیث دیکھیں کتنی واضح ہے. اچھا، یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب فی لزوم السنہ، سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے. اچھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ آپ نے فرمایا یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری. اچھا، میں کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام اور فیصلوں میں سے کوئی حکم آ جائے جن کا میں نے حکم دیا، او نہیت عنہ، یا جن سے میں نے روکا، فیقول لا ندری، تو وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ ہمیں نہیں پتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا ہے ہم تو صرف اسی کی اتباع کریں گے. آپ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ایسا ہرگز کوئی نہ کرے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں سختی کے ساتھ منع کی ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے یہ. آگے چوتھی روایت آپ دیکھیں، کل امتی یدخلون الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انکار کون کر رہا ہے جنت سے جانے کا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اسی نے تو جنت سے جانے سے انکار کر دیا. اب جس نے احادیث پڑھنی نہیں ہے، حدیث مبارکہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، وہ اس نے نافرمانی کی اور کیا کیا. اچھا جی، آگے کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے. ہاں جی، 5ویں حدیث آپ دیکھیں، دعونی ما ترکتکم انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تجھے کسی چیز سے روکوں تو رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جس چیز کا میں حکم دے رہا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. اسی طرح 6 حدیث آپ دیکھیں، مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد جو زندہ رہیں گے نا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑنا. اسی طرح خلفائے راشدین کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا. اب فرمایا کہ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ سنت کو پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعتوں سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ، یہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور دیگر جو آپ خطبہ پڑھتے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہوتے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اچھا، کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کو حفظ کرنے کا کہا ہے.
اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں نظر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے. سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، فحفظہ، اس کو یاد کیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ پھر اس کو آگے پہنچایا. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ. تو گویا اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کو حفظ کرنے کا بتایا ہے. حدیث کا حافظ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے جس طرح ہم قرآن کے حافظ ہیں. حدیث حفظ کرنا یہ بھی ایک بہت اہم رکن ہے، یہ طریقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی حدیث 8ویں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اپنی ساری امت کی طرف، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو ابھی حاضر ہے ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اسے آپ نے حکم دیا کہ وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے. اب یہ جو لیبلغ ہے نا، یہ امر غائب معلوم کا صیغہ ہے. تو امر غائب، اس میں چاہیے والا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ یہ امر ہے. امر کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ کرے. تو شاہد جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود تھا، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ غائب تک بات کو پہنچا دے. اس طرح ہم جو احادیث پڑھتے ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم ان احادیث کو آگے پھیلائیں، پہنچائیں. اچھا جی، یہ ہے احادیث مبارکہ سے. کچھ لوگ اجماع کی بات کرتے ہیں. اس موقع پر یہ بھی یاد رکھیے، بعض ان کے بھی یہ ترتیب دیے ہیں میں نے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے وہ کہتے ہیں اجمع المسلمون علی ان، مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے، سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، لم یکن لہ ان یدعها لقول احد من الناس، کسی ایک آدمی کی بات پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کوئی بھی رد نہیں کر سکتا. علی ان من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی پر کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا حکم واضح ہو گیا. اب ایسے آدمی پر لازم ہے کہ وہ ہر قسم کے آدمی کے قول کو رد کر دے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرے. اعلام الموقعین کتاب ہے، اس کے اندر ان کا یہ موجود. اس طرح امام ابن حزم کی بات بھی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول والی جو آیت ہے، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے. تو یہ الاحکام فی اصول الاحکام کتاب ہے، اس میں ان کی بات موجود ہے، آپ کو مل جائے گی. اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاوی میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. فإنہم متفقون اتفاقا یقینیا علی وجوب اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے واجب ہونے پر پوری امت کا اجماع انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اس طرح امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، والحاصل کہہ کر ان ثبوت حجیہ السنہ المطہرہ، یہ سارا جو ہے نا، انہوں نے ارشاد الفحول ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس بات کا بھی درس دیا ہے. تو گویا آپ نے یہ جان لیا کہ قرآن کریم میں، احادیث رسول میں اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، جو بھی اس کا آپ نام رکھ لیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ بات کیا ہے؟ اس میں یہ یاد رکھیے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض قبول کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ اہل الرائے ہیں. تو اہل الحدیث اور اہل الرائے زمین و آسمان کا فرق ہے. اہل الحدیث وہ ہوتے ہیں جو حدیث مبارکہ کو فوری طور پر قبول کر لیں، لیکن اہل الرائے وہ ہوتے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ کے مقابلے میں اپنی بات کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. یہ صورت بہت زیادہ مکروہ ہے، ناجائز ہے اور حرام صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جانے کے بعد بھی کوئی چو چرا کرے، اپنے امام کا قول نقل کرے، اپنے کسی فقیہ کی بات کرے. اچھا، اس میں دو اقوال ہیں تو بہت زیادہ، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ بات مختصر ہو. دو اقوال آپ کی خدمت میں یہاں پیش کیے ہیں. پہلی آپ کو ابن عابدین جو شامی ہیں، ان کا کلام نقل کیا ہے، الاشباح والنظائر کتاب ہے، صفحہ نمبر 381 سے.
تو عبارت آپ کے سامنے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ يُطِقْ احتمال هذه المشاق، اگر کوئی طلب حدیث کی مشکلات، صعوبتیں، پریشانیاں، دقتیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالفقہ، تو ایسا آدمی جو ہے وہ اشتغال بالفقہ کا رستہ جو ہے وہ اختیار کر لے، فقہ کے ساتھ جو ہے وہ مشتغل ہو جائے، فقہ کے ساتھ وہ جڑ جائے. الذي يمكنه تعلمه وهو في بيته قار ساكن لا يحتاج إلى بعد أسفار ووطئ ديار وركوب بحار. فرماتے ہیں کہ یہ فقہ گھر بیٹھے، اسی طرح دور دراز کے سفر کیے بغیر، قریہ قریہ گھومے بغیر، سمندری سفر کیے بغیر حاصل ہو جاتی ہے. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ثَمَرَةُ الْحَدِيثِ، اس کے باوجود بھی یہ حدیث کا نچوڑ ہی کہلائے گی. وَلَيْسَ ثَوَابُ الْفَقِيهِ وَعِزُّهُ أَقَلَّ مِنْ ثَوَابِ الْمُحَدِّثِ وَعِزِّهِ. اسی طرح اب ایک طرف دیکھیں حدیث کا عالم ہے جس نے قریہ قریہ، بستی بستی، پتہ نہیں کہاں سے جا کر اس نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے. ایک وہ آدمی جس نے گھر میں بیٹھ کر فقہ حاصل کر لی، تو ایسا آدمی اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا ثواب اور اس کا اجر فقیہ کا یہ محدث سے زیادہ بن جائے. تو یہ ایک شکوہ پیش کیا ہے، اور بلکہ اپنے مذہب کا جو ہے انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا ہے. امام شامی جو ہے انہوں نے کہ دیکھیں ایک طرف محدثین ہیں جنہوں نے دور دراز کے سفر کیے ہیں اور ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت اور صحبت جو ہے وہ برداشت کی ہے، لیکن ایک آدمی گھر بیٹھے بٹھائے فلاں کا فتویٰ مل گیا، فلاں کی بات مل گئی، امام کا قول مل گیا، استاد کی بات مل گئی، اس کی فوری طور پر آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا. یہ کتنی زیادہ حماقت ہے. اچھا دوسرا یہاں امام وقی کی بات، یہ بڑی شاندار ہے. خطیب بغدادی جو ہیں ان کی کتاب ہے الفقی والمتفقہ، بڑی شاندار کتاب ہے. یہ آپ پڑھیں تو زیادہ مشکل عربی نہیں ہے اس کی، آسان کتاب ہے یہ. اچھا یہاں امام وقی رحمہ اللہ کا انہوں نے قول نقل کیا ہے. امام وقی کہتے ہیں لقینی ابو حنیفہ، مجھے ابو حنیفہ ملے، فقال لی لو ترکت کتابت الحدیث وتفقہت الیس کان خیرا. یہ حال ہے ان کا. لو ترکت کتابت الحدیث، اگر آپ حدیث لکھنا چھوڑ دیں، وتفقہت اور فقہ حاصل کرنا شروع کر دیں، فقیہ بن جائیں میری طرح، الیس کان خیرا، تو یہ بہتر نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ فقیہ بن جاؤ، فقہ لے لو، حدیث کو چھوڑ دو. کتنی بڑی حماقت ہے یہ. امام وقی کا جواب دیکھیں، بڑا زبردست جواب ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ حدیث جو ہے یہ فقہ ساری کی ساری حدیث کے اندر نہیں آ جاتی. اس پر ابو حنیفہ کہنے لگے ما تقول فی امرأة ادعت الحمل وانکر الزوج. اچھا پھر آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، اہل الحدیث بنتے ہیں، حدیث سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے پھر ایک بات بتائیں. یہ چیلنج کر رہے ہیں ابو حنیفہ کن کے ساتھ؟ امام وقی کے ساتھ. ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ لاؤ کوئی حدیث پیش کرو جو حمل کا دعویٰ کرے، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، لیکن جو خامد ہے وہ نہ مانے. حمل کا دعویٰ کر رہی ہے، حمل ہے، لیکن آدمی مان ہی رہا کہ میرا بچہ تو ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام وقی کا زبردست جواب کیا کہتے ہیں؟ فقلت له حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعن بالحمل. حدیث بیان کر دی کہ اس صورت میں لعان ہوگا. لعان کے مسائل قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں. اچھا اس کا اثر دیکھیے. فترکنی بعد ذلك، ابو حنیفہ صاحب نے اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا. اذا رآنی فی طریق، جب مجھے کسی رستے میں دیکھتے، اخذ فی طریق آخر، اپنا راستہ چینج کر لیتے.
اب یہاں آپ اگر وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور شیطان کا ساتھ عمل ملا لیں تو کس طرح یہ بڑی سخت بات بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں حدیث رسول آنے کے بعد بھی انکاری ہیں حضرت ابو حنیفہ صاحب، اور امام وکیع رحمہ اللہ نے جب حدیث پیش کی ہے تو یہ نہیں کہا چلیں آپ نے حدیث پیش کر دی ہے آئندہ سے میں بھی فقہ کو چھوڑ دوں گا حدیث کو مانوں گا، نہیں، رستہ ہی چینج کر لیا۔ بالکل یہی آج رویہ ایسے لوگوں کو ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو شافی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے، کوئی حنبلی کہتا ہے، پتہ نہیں کیا دڑے انہوں نے بنا لیے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یاد رکھیے، قال اللہ اور قال الرسول ہے، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ سنت خلفائے راشدین کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بعد ائمہ کرام، تابعین، تبع تابعین وغیرہ وغیرہ سب کی محنتیں، قربانیاں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بات شریعت بن سکتی ہے تو وہ قال اللہ اور قال رسول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی شریعت نہیں ہے۔ یہ ساری گزارشات جو ہیں آپ نے اس کو تسلی سے دوبارہ سے سننا ہے اور اس کو مزید پڑھنا ہے، مزید اس پر بہت کچھ پیش کیا جا سکتا ہے، آپ مزید بھی مطالعہ کیجئے اور حدیث کی جو محبت ہے وہ اپنے دلوں میں راسخ کر لیجئے۔ یاد رکھیے حدیث ہی ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی و ان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا، شاعر نے کہا تھا کہ اہل حدیث ہی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ ہمارا شمار بھی اہل الحدیث میں کرے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر لے، اور کل قیامت کے دن اپنے مبارک ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو مشروب پلائیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا شمار بھی کر لے۔ یہ تبھی ہوگا جب احادیث کے ساتھ محبت ہوگی۔ اگر بدعت کا رستہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ایسوں کو پیچھے ہٹا دو، من غیروا بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ فلاں مسئلے کا حل قرآن و سنت میں نہیں ہے، ایسا آدمی بہت بڑا کذاب ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے قرآن کریم احادیث بالکل قیامت تک کے لیے ہیں، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہماری کم فہمی، کم مائگی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا حل ضرور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے محبت کی توفیق دے اور اسی کی اتباع ہم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔